بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سے قبل آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نیتیں کروں گا اور نیتیں کرواؤں گا۔ انشاءاللہ عز و جل مکمل بیان میں شرکت کی نیت کریں گے۔ بیان کے اہم نکات تحریر کریں گے۔ نگاہیں جھکا کر حتی الامکان دو زانو بیٹھ کر بیان سنیں گے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے عز و جل کہوں گا، جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا۔ صحابہ کرام کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ جب بھی نیتیں کرائی جائے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، حتی الامکان بیان دیکھ کر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے ہی سنانے کی کوشش کروں گا۔ مدنی بہار بھی بیان کروں گا، آخری میں مدنی پھول بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا کلیم اللہ دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ چل پڑے تو آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک آنکھ والا ایک آدمی چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی سنی ہے۔ فرمایا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے اپنا اور کوئی جرم یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟
عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا. کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا اور میں خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھا. مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا. ارشاد فرمائیے اگر میرا وہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ لے لیا. پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اللہ سے بارش کی دعا کرو. اس نے یوں دعا مانگی یا قدوس عز و جل، یا قدوس عز و جل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے. فوراً بارش شروع ہو گئی اور دونوں حضرات بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لے آئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے کئی مدنی پھول ہیں. جیسے اس حکایت سے نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بن رہا ہے، تو اس واقعے سے مصیبت کے وقت اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا بھی ذہن مل رہا ہے. تو دعا کی قبولیت میں گناہ رکاوٹ ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے. تو وہیں دعا کی برکت سے کام بن جاتے ہیں یہ بھی ہمیں اس حکایت سے پتا چل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے. قرآن و حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر 1، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے. یا نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج
کہ اس دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جو کہ ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد دکن، حیدرآباد دکن میں ایک شہر میں الحمدللہ 4 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ ہوتے ہیں. تو اس میں آج کا جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع میں ہماری شرکت ہے وہ مسجد بلال نواب صاحب کنٹا کے ہفتہ وار اجتماع میں ہماری شرکت ہے. اور آج اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم جمع ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا. لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، دعا مانگنے میں اللہ رب العزت عز و جل، اس کے پیارے حبیب ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے. دعا مانگنا سنت بھی ہے. دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعا کرواتے رہتے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظیفہ بھی پڑھا ہے، وہ اوراد بھی پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے تھے، مگر اللہ ہماری حاجت پوری نہیں کرتا. بلکہ بعض یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. اس طرح کی بھڑاس نکالنے والوں سے اگر دریافت کیا جائے، بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں. دیکھا آپ نے، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، گویا نماز نہ پڑھنا معاذ اللہ عز و جل کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی نظر ڈال دیتے، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزوں کی طرح سر بھی برہانا، لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ، آتش پرستوں جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت داڑھی مبارک چہرے سے غائب، نماز تک بھی نہ پڑھے. حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی منڈانا حرام، اور دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ نہ جانے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر نہیں آتے. اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ آپ پہلے ہی سے سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا. اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے دیکھ بھی لی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا، تب بھی آپ شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا. اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے،
غور کیجئے میرے وہ اسلامی بھائی جو اس طرح کا شکوہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں، غور کیجئے کہ اللہ عز و جل نے کتنے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایتی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ امید ہے، امیر علیہ سنت فرماتے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو پروردگار عز و جل کے حکم پر عمل نہ کرے، اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائے۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کریں پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے، جو بندے احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے وہ اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے، اگر چند لمحوں کے لیے روک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ حقیقت ہے کہ اللہ کی نعمت ہوا ہے، اگر یہی نعمت جو ہمیں مفت میں مل رہی ہے، ہوا کے لیے ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، کوئی ہمیں منتھلی بل نہیں دینا پڑتا، کوئی کرایہ نہیں ہے، نہ اسے خریدنا پڑتا ہے، یہ ہوا مفت ہے۔ لیکن غور کریں اللہ کی اس نعمت پر کہ اگر اللہ تعالی اس نعمت کو صرف چند لمحوں کے لیے روک دیں تو لاشوں کے انبار لگ جائیں، مر جائیں۔ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے کہ جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کی، الہی عز و جل، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا، اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدانی چینل کے ناظرین، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل کو اپنے بندوں کی گریہ وزاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ احسن الویع صفحہ نمبر 33 میں آداب دعا بیان کرتے ہوئے حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالی
3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं करता। एक वो जो गुनाह की दुआ मांगे, दूसरा वो जो ऐसी बात चाहे कि कते रहमी हो, और तीसरा वो कि कबूल में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी अब तक कबूल नहीं हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ की कबूलियत में ताखीर तो करम है। दुआ की कबूलियत में जो ताखीर होना ये तो करम है। चुनांचे हजरत सैयदना मौलाना नकी अली खान अली रहमतुल्लाहि रहमान फरमाते हैं, तेरा परवरदिगार फरमाता है, सुभान अल्लाह, पारा 2 सूरे अल बकरा आयत नंबर 186, तर्जमा कंजुल ईमान, मैं दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता हूं जब मुझसे दुआ मांगे। पारा 23 में रब इरशाद फरमाता है, हम क्या अच्छे कबूल करने वाले हैं। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा 12, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। बस यकीन समझें कि वो तुझे अपने दर से महरूम नहीं करेगा और अपने वादे को वफा फरमाएगा। वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, तर्जमा, साइल को न झिड़क। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है, साइल को न झिड़क। आप जिस तरह अपने ख्वाने करम से दूर करेंगे, बल्कि वो तुझ पर नजरे करम रखता है कि तेरी दुआ के कबूल करने में देर करता है। ये दुआ कबूल होने में भी करम होता है। अब दुआ कबूल कहां होती है? अब दुआ की कबूलियत के भी कई तरीके दिए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप भी सुनते रहते होंगे कि दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में दुआएं कबूल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफिले सफर करते हैं। दावत इस्लामी के 41 से ज़ायद शोबा जाते हैं, जिसमें कुफ्फारों में तबलीग है, मदनी काफिले हैं, मदनी तरबियत गाहें हैं, जामियतुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तराजिम, दावत इस्लामी कुतुब की तराजिम भी करती है, मसाजिद की तामीर दावत इस्लामी करती है, मदनी चैनल ये भी दावत इस्लामी का एक शोबा है। तो यूं 41 से ज़ायद दावत इस्लामी के शोबा जाते हैं। तो मदनी काफिला ये भी दावत इस्लामी का एक अहम तरीन शोबा है। बल्कि मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मदनी काफिला ये दावत इस्लामी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये मकाम है मदनी काफिले का दावत इस्लामी में। तो दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह जो मदनी काफिले सफर करते हैं, इसकी कैसी कैसी बहारें होती है, आइए वो सुनते हैं ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए। दावत इस्लामी का एक मदनी काफिला सब्जपुर हरीपुर सरहद पाकिस्तान में सुन्नतों भरे सफर पे था। उसमें एक इस्लामी भाई ने बताया, मेरे बड़े भाईजान रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। आज 12 बरस हो गए, उनका कोई पता नहीं। और तंगदस्ती का आलम यह है कि मैं आशिकाने रसूल के साथ सफर में दुआ की नीयत से मदनी काफिले का मुसाफिर बना हूं। मदनी काफिले के इख्तिताम के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद एक मदनी मशवरे में वो इस्लामी भाई शरीक हुए। उनके जज्बात काबिल दीद थे, रो रो कर फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफिले में सफर की बरकत से करम हो गया। 12 साल से गुमशुदा भाईजान का फोन आया और उन्होंने हमें
25,000 रुपए भी रवाना किए हैं। जो कि मफकूद हो वो भी मौजूद हो, इंशाअल्लाह चले काफिले में चलो, दूर हो सारे गम, होगा रब का करम, गम के मारे सुने काफिले में चलो, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। आइए, एक बहुत ही प्यारी हिकायत है, वो आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं। तफसीर कबीर शरीफ में एक अजीब हिकायत लिखी गई है कि एक साइल एक बहुत बड़े मालदार के अजीम शान दरवाजे पर आया और कुछ सवाल किया। मकान में से मामूली चीज आई, फकीर ने ले ली और चला गया। दूसरे दिन एक बहुत मजबूत फावड़ा लेकर आया और दरवाजा खोदने लगा। मालिक ने पूछा, यह क्या करता है? फकीर ने कहा, या तो अता को दरवाजे के लायक कर या दरवाजा अता के लायक कर। यानी जब दरवाजा इतना बड़ा बनाया है तो जरूरी है कि बड़े दरवाजे से बड़ी ही भीख मिला करे, क्योंकि अता दरवाजे और नाम के लायक ही होनी चाहिए। हम फकीर गुनाहगार बंदे भी अर्ज करते हैं, ऐ मौला अज़्ज़ वजल, हमको हमारे लायक न दे बल्कि अपनी जूदो सखा के लायक दे। बेशक हम गुनाहगार हैं लेकिन तेरी गफ्फारी हमारे गुनाह से वसी है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से हमें मांगते रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए। तहज्जुद में भी दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का जो वक्त होता है, ये वक्त में भी दुआ कबूल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, जो आशिकाने रसूल मदनी काफिलों में सफर करते हैं तो मदनी काफिलों में तहज्जुद भी अदा करवाई जाती है। जदवल के मुताबिक जो उड़ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामी भाई तहज्जुद भी अदा करते हैं और उस तहज्जुद के वक्त में दुआएं भी मांगते हैं। तो कई इस्लामी भाइयों की बहार है, कईयों की बहार है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में हमने दुआएं मांगी मदनी काफिलों में सफर करके और हमारा ये काम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बन गया। तो हम जो परेशानियों का शिकवा करते हैं कि मेरी ये मुसीबतें हल नहीं होती, तो इंशाल्लाह मदनी काफिलों में आ जाए, आके दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हमें दुआ मांगना भी नहीं आता, यह आपने फरमाया था। तो हकीकत है कि जैसा दुआ मांगना चाहिए वैसा हमें मांगना भी नहीं आता। दुआ कैसे मांगनी चाहिए, इसके आदाब का भी हमें इल्म नहीं है कि क्या क्या दुआ के आदाब होने चाहिए, किस अंदाज में बैठकर दुआ मांगनी चाहिए। तो चंद आदाब अर्ज करता हूं कि जब भी दुआ मांगे, अव्वल तो अपनी निगाहों को नीची रखें कि दुआ के दौरान इधर उधर देखने से नजरें कमजोर हो जाने का अंदेशा है। दुआ मांगे तो हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें कि दुआ का किबला आसमान है। तो इसमें बाज लोग जो हैं वो उंगलियों की कैंची बनाकर दुआ मांगते हैं, कोई बेतवज्जोही के साथ नाखून में से मेल निकालते हुए दुआ मांगते हैं, तो कोई ने एक हाथ उठाया है, तो कोई दुआ भी हो रही है तो मोबाइल पे बात करते हुए भी दुआ मांग रहा है। तो ये सारी बेतवज्जोही होती है। ये इस तरीके से दुआ नहीं हो, दिल जमाई के साथ दुआ मांगे, हो सके किबला रू होकर दुआ मांगे, दो जानू बैठकर दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करें, दुआ के इब्तिदा में अल्लाह की हम्द बयान करें, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, आखिरी में फिर दुरूद पाक पढ़ लें। जब भी दुआ मांगे तो हाथों को इस तरीके से उठाएं कि सीने की सीध में रहे या कंधे की सीध में रहे या चेहरे की सीध में यानी बराबर रहे, या बिल्कुल बुलंद कर दें कि बगल की सफेदी नजर आ जाए। ये चारों सूरतें बयान की गई है। जब भी दुआ मांगे तो हथेलियों के दरमियान कुछ फासला होना चाहिए, यह नहीं कि बिल्कुल हथेलियों को मिला दे, कुछ इसमें फासला रखें। अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें, बल्कि सारी उम्मत के लिए दुआ करें। तो ये दुआ के चंद आदाब थे जो आपके सामने बयान किए गए हैं।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، تو اس میں کچھ مثالیں آپ نے عطا فرمائی تھی، اس میں سے میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. جیسے کوئی دعا مانگتا ہے، اب اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما. تب وہ دعائیں مانگتا رہا، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما. اب اس کے یہاں اولاد ہوئی، لیکن دیکھا کیا گیا کہ وہ اولاد تو پیدا ہو گئی، لیکن پیدا ہوتے اسے آئی سی یو میں رکھ دیا گیا. کیوں؟ کہ پیدا ہوئی اور بیمار پیدا ہوئی. تب ظاہر سی بات ہے اسے بیمار ہوئی ہے تو اب آئی سی یو میں رکھنا پڑے گا، یا جو بھی مرض ہوگا اسے دور کرنا پڑے گا. تو دعا اولاد کے لیے مانگی تو ہم یہ دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں عافیت والی اولاد عطا فرما. ساتھ میں یہ بھی مانگ لیتے کہ اللہ ہمیں عافیت والی فرما بردار اولاد عطا فرما، کیونکہ کئی ماں باپ ہیں جو آج نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں، شکوا کرتے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانگتی ہے. تو جب اولاد مانگی تھی تو یہ بھی دعا مانگ لیتے. تو جو اللہ اولاد دے سکتا ہے وہ فرما بردار اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے. تو ہماری مانگنے میں کمی ہے، ہم مانگنے میں کمی کر جاتے، بھول ہمارے مانگنے میں، اس کی عطا میں کوئی غلطی نہیں. ہم یہ مانگتے کہ اللہ ہمیں عافیت والی اولاد عطا فرما تو وہ عافیت والی عطا فرماتا، فرما بردار اولاد عطا فرما تو ہمیں فرما بردار اولاد عطا ہو جاتی تھی. دوسری مثال اس کی یوں عطا فرمائی کہ نوکری کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے نوکری عطا فرما. اب نوکری کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو نوکری مانگ لی. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب نوکری نہیں ہوتی تو مسجد میں نظر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. نوکری لگ جاتی ہے تو پھر مسجد سے غائب. جب ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں مسجد میں نظر نہیں آتے، جواب دیتے ہیں کیا کریں، نوکری لگ گئی ہے اور 12 گھنٹے کی نوکری لگ گئی ہے تو وقت ہی نہیں ملتا کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤں. تو بھائی اب یہ نوکری پر ایسی نوکری کرنا، اس پہ کیا حکم لگے گا، یہ تو علماء ارشاد فرمائیں گے. تو بہرحال دعا کی جو ہمارا موضوع ہے تو ہم یوں دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمیں نوکری عطا فرما، وہ بھی آسان اور حلال عطا فرما. تو جو رب نوکری عطا فرما سکتا ہے وہ آسان بھی عطا فرما سکتا ہے، حلال بھی عطا فرما سکتا ہے. وہ آسان عطا فرماتا، یعنی ایسی آسان ہوتی 6 گھنٹے میں کام ہو جاتا. وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے ہمیں نوکری دی ہے. اتنی آسان ہوتی کہ 6 گھنٹے میں ہمارا کام ہو جاتا، نماز بھی وقت پہ ملتی اور وہ نوکری میں حلال بھی ہمیں نصیب ہوتا. تو ہم روزی میں برکت بھی، ایسی روزی میں برکت کی مثال بھی ہے کہ روزی میں برکت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری روزی میں برکت دے. ساتھ میں یہ بھی تو مانگے کہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، اور روزی میں جو برکت ہو تو یہ روزی جو مجھے ملے وہ حلال ملے، حلال ملے، آسان ملے. تو اس طریقے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. امیر اہل سنت اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو اس نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے ایمان پر موت نصیب فرما، تو میری ایمان پر ہی میرا خاتمہ ہوا، مگر چونکہ میں جل کر میرا انتقال ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اے بندے اگر تو ایمان کے ساتھ عافیت کی دعا کرتا تو تو جل کر ہلاک نہ ہوتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ایمان کی سلامتی کی تو دعا مانگتے ہیں لیکن ساتھ میں عافیت بھی مانگ لے کہ اللہ ہمارا ایمان اور عافیت کے ساتھ. اب ہم ہند میں کیوں مانگے، ہم تو یہ دعا مانگے نا کہ اللہ ہمیں مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہ ہمیں ایمان، عافیت اور مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. تو یہ دعا جو بھی ہم مانگے تو اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے. بہرحال آئیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ سے کچھ مدنی پھول جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ آپ کی جانب بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1، ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورۃ الفاتحہ میں ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا، بھی دعا. اور
الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، کہنا بھی دعا ہے۔ نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھیں، مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہان کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ نمبر 3، جو محال یعنی ناممکن یا قریب بمحال ہو اس کی دعا نہ مانگے، لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹے قد ہونا یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسا امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہ کریں کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ 5، قطع رحمی، مثلا فلاں رشتہ دار میں لڑائی ہو جائے کی دعا نہ کریں۔ 6، اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھیں، ہر چیز کا اسی سے سوال کریں۔ نمبر 7، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کریں، خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے اور دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کریں، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوٹنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے۔ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے، یہ سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ نمبر 10، کسی مسلمان پر لعنت نہ کریں اور اسے مردود و ملعون نہ کہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ چل مدینہ انشاءاللہ مرشد کے ساتھ، چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 1، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ نمبر 2، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 3، پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول
اور اتارنے میں آخر رہے۔ نزہۃ القاری میں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالیں۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہوں، اور جب مسجد سے باہر ہوں تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے، پھر الٹا پہن لیجئے۔ نمبر 4، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ 5، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسروں کی وضع اختیار کرنے یعنی نکالی کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کرے، نہ عورت مرد کی۔ 6، جب بیٹھیں تو جوتا اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ 7، تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا تو شیطان اس پر آ کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے۔ استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی